وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ تغابن آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، کفروا من قبل، جو اس سے پہلے کفر کر چکے، یعنی وہ قومیں جن کا مکی صورتوں کے اندر تذکرہ موجود ہے، نافرمان قومیں، جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان قوموں کے تذکرے کہ جو نافرمان ہوئے اور پھر مستحق عذاب قرار پائے۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال اور عذاب چکھا، یعنی اپنی بدعملی کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ بینات معنی واضح دلائل، معجزات وہ لے کر آئے۔ فقالوا، اور وہ آگے سے کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا پہلی قوموں کا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بشریت نبوت کے منافی ہے، شاید بشریت رسالت کے منافی ہے، یعنی جو بشر ہے وہ رسول نہیں، اور اگر اس کو رسول مان لے تو پھر وہ بشر نہیں۔ اگر بشر ہے تو نبی نہیں، اگر نبی مان لے تو پھر وہ بشر نہیں۔ بھئی جس کو رسول مانا ہے، اگر اس کو خدا نہیں مانتے تو کم سے کم خدا کا بیٹا تو مانو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو مان رہے تھے۔ چلو خدا کا بیٹا نہیں کہتے تو کم سے کم اتنا تو کہو کہ پھر یہ بشر نہیں ہے، بشریت سے خارج ہے۔ یہ ان کا بڑا مسئلہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں کہلوایا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہلوایا جا رہا ہے۔ البتہ بعض لوگ ایک جانب کی انتہا میں چلے جاتے ہیں، اور کہنے میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ تو اس میں بھی خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بعض حضرات صحابہ کرام نے یہ عرض کی آپ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں صوم وصال سے منع کرتے ہیں۔ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا
اور شام کو افطار نہ کیا اور دوبارہ سے نیا روزہ شروع کر دیا، 2 دن کا روزہ رکھ لیا یا پھر زیادہ دنوں کا روزہ رکھ لیا، یہ صوم وصال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر صفوں کو درست رکھا کرو، اس لیے کہ میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بس میری طرح ہے، میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ تو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بشر ہے جو قرآن خود اس کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھنا کہ جب رسول مان لیا تو رسول ماننے کی بنیاد پر اب ان کو بشر نہیں مان سکتے، یا بشر مان لیا اب بشریت کی بنا پر ان کو رسول نہیں مان سکتے، یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، اس کی تردید کی جائے۔ لہذا وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ بقیہ یہ کہنا کہ جی بشر ہے نور نہیں ہے، یا نور ہے بشر نہیں ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے نور اور بشر دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی، جیسے کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو بھی نور کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ فقالوا ابشر یہدوننا، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، تو ان لوگوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گئے۔ جب لوگ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے دین سے، اس کے احکامات سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بے پرواہ، اس کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، وہ تو ہے ہی بے پرواہ اور خوبیوں کے لائق، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور کسی کی عبادت سے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا عرش بلند نہیں ہوتا، اس کی کبریائی بڑائی بڑھتی نہیں ہے، وہ جیسا ہے ویسے ہی ہے۔ وقت گزرنے سے یہ زیادہ انسانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہونے سے اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کی بزرگی میں، اس کے خالق ہونے، مالک ہونے میں، اس کے تسلط اور قابض ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور اگر سارے انسان ہی نافرمان ہو جائے تو اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی علو مرتبت میں، اس کی بزرگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ غنی حمید، وہ تو ہے ہی خوبیوں کے لائق ہے۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے گمان کیا، ان یبعثوا، کہ ہرگز ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور اور یقیناً تم سب کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تم لوگوں کو ضرور اور یقیناً بتلایا جائے گا، بما عملتم، جو تم کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پر آسان ہے، تمہیں زندہ کرنا بھی آسان ہے، پھر تمہارے کیے کو تمہارے سامنے کرنا بھی آسان ہے، یہ کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن اور واضح ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن اور واضح کر دے۔ تو قرآن کریم خود بھی روشن ہے اور واضح ہے، اور قرآن نے اپنے اندر اللہ جل شانہ کی پسند ناپسند کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو، اور پھر آخرت کے ان احوال کو
جن کے جاننے کی ہمیں ضرورت تھی ان کو خوب روشن اور واضح کر دیا۔ اس اعتبار سے قرآن نور ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، پوری طرح باخبر ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی بھول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی پورے طریقے سے سمجھ فہم بھی عطا فرمائے اور یقین بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ